لذت، اور ہر رنگ کے کھانے کا مزہ الگ الگ ہے، اقسام بھی الگ الگ ہیں اور کھانے کے مزے بھی الگ الگ۔ وفی کل لون منفعہ، اور ہر رنگ کے کھانے کا نفع بھی الگ الگ۔ ایسا مزہ تو الگ الگ اور نفع بھی الگ الگ، مزہ بھی الگ الگ ہے، نفع بھی الگ الگ ہے۔ فرمایا فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ، اسی طرح نماز کی مثال ہے۔ جیسے کسی بادشاہ نے نکاح کیا اور اس نے ولیمہ بنایا، اور ولیمہ میں بہت سارے اقسام ویرائٹیز بنائے، کھانے کے اعتبار سے بھی، پینے کے اعتبار سے بھی، اور ہر رنگ کا الگ الگ مزہ اور ہر رنگ کا الگ الگ فائدہ۔ فرمایا اسی طرح نماز کی مثال ہے۔ فرمایا فدعاہم الرب الیہا، اللہ تعالیٰ اسی طرح نماز کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے، کبھی فجر کو، کبھی ظہر کو، کبھی عصر کو، کبھی مغرب کو، کبھی عشاء کو۔ فَهَيَّأَ لَهُمْ فِيهَا أَفْعَالٌ مُخْتَلِفَةٌ وَأَذْكَارٌ، اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں الگ الگ افعال، الگ الگ ذکریں، فجر کے لیے ذکر الگ، ظہر کے لیے ذکر الگ، فجر کا وقت الگ، ظہر کا وقت الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ، قراتیں الگ الگ، رکعتیں الگ الگ، اوقات بھی الگ اور رکعتیں بھی الگ، 2 رکعت پڑھو، 4 رکعت پڑھو، سری پڑھو، جہری پڑھو، الگ الگ پڑھتے ہیں نا بھائی۔ پھر فرمایا فَتَعَبَّدَهُمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بندے کیا کرتے ہیں؟ لِيَتَلَذَّهُمْ، تاکہ ان کو نماز کی لذت حاصل ہو۔ فجر پڑھتے وقت اس کا مزہ الگ، ظہر پڑھتے وقت اس کا مزہ۔ علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو مزہ نظر نہیں آ رہا ہے، مزہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، انہیں بیمار، جیسے ہم بہترین بریانی لے کر حاضر ہوئے اور ایک آدمی کو اس کا مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم نہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اور اسے وہ مزہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انہیں بول رہا میرا منہ کڑوا کڑوا ہے، مجھے مزہ بد مزہ لگ رہا ہے، تو کیا بولیں گے؟ بھائی تمہاری طبیعت برابر نہیں ہے، بھائی تمہاری طبیعت خراب ہے، پہلے ذرا اس کا علاج کرو۔ اگر کسی کے منہ میں میٹھا کڑوا لگے، کڑوا میٹھا لگے، تو منہ کا مزہ صحیح ہے یا غلط ہو گیا؟ اب ایک انسان کے لیے اسے اچھا ماحول اچھا نہیں لگ رہا، اچھا ماحول، جیسے علماء فرماتے ہیں ذکر کی مجلسوں میں جن کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے ان کا بیٹھنا بہت مشکل، وہ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر منافقوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مدینہ اپنے اندر سے خراب چیزوں کو ایسا باہر نکال دے گا جیسے آگ زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح مدینہ کے اندر سے پورے غلاظت کو مدینہ منورہ نکال دے اور وہ لوگ رہیں گے نہیں۔ اسی طرح ظلمت والے دل وہ نورانیت کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کو بے قراری، بے چینی شروع ہو جائے گی، ادھر ادھر ڈرنا شروع ہو جائیں گے، ادھر ادھر بے چین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو لازمی طور پر
ایسی جگہ پر لے جانا پڑے گا جس جگہ پر لے جانے سے ان کو سکون ملتا ہے. جیسے ایک بادشاہ جا رہا تھا تو ایک بھکارن بڑی خوبصورت اور اچھی لگی. تو بادشاہ نے یہ کیا کہ اس بھکارن سے شادی کر لیا. یہ بڑی خوبصورت ہے، کلیئرٹی بھی ہے، گلیرٹی بھی ہے. کیا کیا اس نے؟ شادی کر لیا. شاہی لڑکی نکتی تھی اور بھکاری لڑکی اچھی تھی، تو بھکاری لڑکی سے شادی کر لیا. اور شاہی مزاج والی بھی ہے، بھکاری مزاج والی سے بھی شادی کر لیا. جب بھکاری مزاج والی سے شادی کر لیا تو اسے لے آیا اپنے محل کو مہکا دیا گیا خوشبو سے. بادشاہ کی شادی ہے، جیسے کہ مثال بھی بادشاہی کی دی گئی، تو بادشاہوں کی شادی کیسی ہوگی؟ پورا محل عود سے مہک رہا ہے. بیچاری دلہن آئی اور یہ سر میں درد، اتنا سر میں درد، اتنا سر میں درد، اتنا سر میں درد، وہ دلہن برداشت نہیں کر سکی، آخر بے ہوش ہو گئی. اب بادشاہ کو یہ فکر، ارے دلہن کو شادی کرا کر ابھی لائے ہیں اور لاتے بے ہوش، اور ایسی بے ہوشی کہ اس کا علاج ہی نہیں ہو رہا ہے. مختلف حکیم آ رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، علاج نہیں ہو رہا. ایک بہت تجربے کار حکیم تھے. عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ویسے ویسے تجربہ بھی بڑھتا ہے. عالم بہت سارے ہوں گے لیکن تجربے کار علماء کی بات کچھ اور ہوتی ہے. حکیم بہت سارے ہوتے ہیں، تجربے کار حکیموں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. ڈاکٹر بہت سارے ہوتے ہیں، تجربے کار ڈاکٹر کی بات کچھ اور ہوتی ہے. وہ آسانی سے، جیسے ڈرائیور بہت سارے ہوتے ہیں، پرانے ڈرائیوروں کی بات کچھ اور ہوتی ہے، وہ شارٹ روٹ جانتے ہیں. اسی طرح ساتھی بہت سارے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اچھی طرح کس کی کیسے تربیت کرنا وہ جانتے ہیں. تو انہوں پوچھے بادشاہ کو، دوسرے لوگ پوچھے جھجک لے کو تھے، انہوں پوچھے بادشاہ سے کہاں سے بلا لگا اس کو؟ اب تک انہیں پردے میں رکھو تھا، بول سکتے نہیں نا کہاں سے بلا لگا کو؟ اس لیے کہ ہم عموماً شاہی خاندان کا نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی؟ شاہی خاندان میں ہوتا ہے. ایک تو رواج ہے، شاہی خاندان بے شہزادیوں سے نکاح کرتا ہے، یہی تو ہے اصول. اب پوچھے کہاں سے بھی اللہ کا ہے سو؟ بادشاہ ذرا سائڈ میں آؤ اور بولو کارگزاری صورت ہے. نہیں آپ بولیے، اس لیے کہ آپ نہیں بولیں گے تو علاج نہیں ہوگا. ایک تو انہیں سنا دیا. بات یہ ہے کہ یہ سلم ایریا میں تھی، بڑی اچھی لگی مجھے، تو میں نے آفر کو ٹھکرانے کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کون انہیں شہزادی کا آفر دینے کے واسطے میں نے اسے لایا اور لا کر نکاح دھلا ولا کر، نہلا وہلا کر، شاہی لباس پہنا کر، شہزادی بنا کر نکاح کر لیا. دونوں بولے پہلے سنانے نے کہا حضرت مسئلہ تو بہت آسان ہے حل کرنا. پوچھا کیا بات یہ ہے، یہ بدبو میں زندگی گزاری ہے. کس میں زندگی گزاری ہے؟ سنڈاس. سلم ایریا میں کیسا رہتا؟ خوشبو رہتا ہے. صبح صبح لغت لگاتے ہیں کیا؟ صبح صبح ایک عجیب سی ہوا چلتی ہے اور عجیب سی بو آتی ہے نا بھائی. اور اس میں جو زندگی گزاری اور آپ لا کر اس کو عود میں رکھے ہیں. کیا کرنا؟ کیا بھی نہیں، لائٹ وہاں کی بو، اسے سنگا ڈال لو بس انہیں ہوش میں آ جاتی. وہ کیا کرے، ایک چھوٹی ڈبی میں چاندی کی
غلاظت لا کر کیا کر دی؟ سنا دی. سناتے ہی ہوش میں آ گئے، جان میں جان آ گئی. اسے بولے اندر کیا ہے گھر کو؟ انہوں نے کیا بول دیا، اس میں ایک دوائی ہے، یہ سنتی رہے گی تو ہوش میں رہے گی. تو حکیمہ پریشان، کون سی دوائی سے؟ دوا تو ہم لوگوں کو کون سی نہیں ملی نا، اسے سنتی رہے گی تو ہوش میں رہے گی، ایسی تو دوا ہمارے پاس تو کون سی بھی نہیں ہے نا. حقیقت میں کون سی دوا تھی سوچ میں؟ علاقے کی دوا، ان کے گاؤں کی دوا، گاؤں کی یادیں. اسی طرح ایک بادشاہ ایسے ہی ایک بھکارن سے نکاح کرا کر لایا، اور وہ جو بھکارن تھی وہ کھانا ہی نہیں کھا رہی تھی، جب بٹھا دے تو کھانا نہیں کھا رہی تھی. تو اسی طرح تجربے کار حکیم صاحب نے پوچھا بھئی کیا ہے قصہ، کیسا ہے قصہ؟ تو حکیم صاحب کہنے لگے ارے ان کو آپ تشت میں تمام کھانا لگا کر دے دیں گے اور کھانے کو کہہ دیں گے تو یہ کھائیں گے نہیں. ان کو کھلانے کا نظام، کھلانے کی ترتیب الگ. کہا کیسے؟ کہا آپ جو کمرے میں رہتے ہیں اس میں الگ الگ سیلف بناؤ، وہ سیلف میں کھانے رکھ دو، ایک میں سالن، ایک میں کھانا، ایک میں چاکنا، ایک میں جو بھی ویرائٹیز ہے آپ کے پاس وہ. اب یہ جائے گی، ماں جی ذرا کھانا دیو ماں، کوئی بھی دینے والے نہیں، وہاں ڈش میں ڈال کر کوئی سو اٹھا کو ڈال لے گی. پھر ماں ذرا سالن دیو ماں، پھر سالن اٹھا کو ڈال لے گی. ماں ذرا چاکنا دیو ماں، چاکنا اٹھا کو ڈال لے گی. ماں ذرا روٹی دیو ماں، روٹی اٹھا کر رکھ لے گی. بیٹھ کو کھائی تو کھانا ہضم. کیوں؟ جب تک وہ کلمات پڑھتی نہیں اس وقت تک اس کے اندر کے اعضاء حرکت میں آتے نہیں. کیوں؟ اس ذات سے آپ کر لائے ہیں، پنجانی ذات. کون سی ذات؟ تو اس طرح اللہ رب العزت ہر ایک کو بلاتا ہے، بلانے کے باوجود مزہ نہیں مل رہا، نہیں مجھے کیا بھی مزہ نہیں آ رہا نا، مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا نا. شاہی خوشبو شاہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے، شاہی خوشبو شاہی لوگوں کو اچھی لگتی ہے. جن لوگوں کو جنازے کی خوشبو میں رہ کر عادت ہے ان کو کون سی خوشبو اچھی لگتی ہے؟ جنازے کی. میت گئی، میت کے ساتھ میت، ان کو دوسری خوشبو لگ جاتی ہے. مزن صاحب کو یہ نہیں جی، وہ کون سا مجموعہ ہے کیا؟ مجموعہ 96 سے مجموعہ 96 وہ لا کر لگا ڈالو، فریش ہو جاتی. اسی طریقے سے اللہ نے جو مثال دی ہے یہاں، جیسے مثال دی وَعْلَمْ، حضرت مثال دے رہے ہیں نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس طرح شادی میں الگ الگ قسم کے کھانے ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ قسم کے مزے ہوتے ہیں، اسی طرح نمازوں میں بھی الگ الگ قسم کے مزے اللہ نے رکھ دیے. بِكُلِّ لَوْلٍ مِّنَ الْعُبُودِيَّةِ، ہر عبادت کا مزہ الگ، ذکر کا مزہ الگ، ذکر کا مزہ الگ، نماز کا مزہ الگ، تلاوت کا مزہ الگ، سیکھنے سکھانے کا مزہ الگ، دعوت و تبلیغ کا مزہ الگ، مجلس اصلاح کا مزہ الگ، تراویح کا مزہ الگ ہے نا بھائی. ہر عبادت کا مزہ، قرآن پاک کی تلاوت کا مزہ الگ، صبح و شام کی تسبیحات کا مزہ الگ، تعلیم کا مزہ الگ. اسی طرح اعتکاف کا مزہ، حج کا مزہ الگ، عمرے کا مزہ الگ ہے نا بھائی. ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب لذت سے نوازا.
اور عجیب عجیب نورانیت سے نوازا، عجیب عجیب رنگوں سے نوازا۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ ایک مزہ یہ چلتا نہیں، ایک مزہ بولتے نہیں، خالی بریڈ اللہ کو دیتے رہو، کھاتی کیا بھائی؟ خالی بریڈ اللہ کو دے تو کھاتی، صبح سے شام تک خالی کیا بریڈا کھاتی؟ نہیں کھاتی۔ کیا بولیں گے؟ ارے بھائی تو کیا جیجے خالی بریڈ۔ ہم لوگ آسٹریلیا جو پہنچے تو وہاں کے دسترخوانے بھی خالی بریڈ جام بریڈ جام بریڈ جام بریڈ جام۔ ہمیں بولے دیکھو بھائی سنو، یہ بریڈ جام ہمیں لوگوں پیشنٹوں کو کھلاتی سو۔ کسے کھلاتی سو؟ تمہیں کیا سمجھ گئے؟ بریڈ جام بہت پسند سمجھ گئے کیا ہم نا؟ کوئی پسند نہیں، ہم لوگ جب آئے نا آپ لوگ بھی بریڈ جام کھلائے تو ہمیں کیا سمجھے؟ ہم لوگوں کو، تم لوگوں کو بریڈ جام بہت پسند، اس لیے آپ کیا لا کر کھلا رہے ہو؟ بریڈ جام کھلا رہے ہو، اس لیے ہم یہاں بھی تم نے کیا کھلا دی؟ کون سے عربوں کی جماعت آئی؟ بریڈ جام۔ آسٹریلیا کی جماعت آئی؟ بریڈ جام۔ امریکہ کی جماعت آئی؟ بریڈ جام۔ فرانس کی جماعت آئی؟ بریڈ جام۔ تو لوگ تصور میں یہ بٹھا لیے کہ ان کو بھی بریڈ جام کیا ہوگا؟ زیادہ پسند رہے گا، اسی لیے ہم لوگوں کیا کھلا رہے ہیں۔ اس لیے بیٹا تمہیں لوگ آتے نہیں، تم نہ بریڈ جام تو بڑے یہ کل ہم نہ سزا دے تمہیں لوگ بریڈ جام کے، ہم نہ پوچھے کون سا ناشتے میں پسند ہے۔ ایک عربوں کی جماعت آئی، ہم نے پوچھا بھی، ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بھی بیرون کی جماعت آئے ان سے کہنا آپ جو چاہیں خود بنا کر کھائیں، چیزیں دینا ہمارا کام۔ اور ہم لوگ ان کو بولے بنا کر کھاؤ بھائی، انہوں کیا کرے؟ ٹکی مکرونی بنائے، ٹکی اور آلوواں ڈالے اور مرغی کے ٹکڑے، اب اسے جا کر ابال دیے۔ وہ ہمارے لیے وہ چیز پکی ہے، لیکن آپ اندازہ لگاؤ 12 ساتھی تھے، 3 کلو ختم کر دیے۔ کتنے ساتھی تھے؟ کتنے کلو ختم کر دیے؟ 3 کلو۔ ان کے لیے وہ چیز مزہ۔ تو مہمانوں کی مہمان نوازی، علماء یہ فرماتے ہیں ایک مہمان نوازی تو یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم خود ان کو پکا کر کھلائیں۔ اس کا مطلب کیا؟ بھائی ہمیں پکائیں گے، وہ تم نہ پسند ہے کہ نہیں ہے کہ بیٹھ کو کھانا، ہم لوگ پکائیں گے، وہ تم نہ پسند کی نہیں کہ بیٹھ کو کیا کرنا، شرافت سے دعوت ہماری، آ جاؤ۔ اب یہ بیچارہ چلا گیا، وہ کھانا اس کو سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، کھاؤ بھائی کھاؤ بھائی کھاؤ بھائی بول کو کھلا ڈالے چلاما۔ ادھر زیر لب مسکراہٹ نہیں ہے، ادھر زیر لب مسکراہٹ نہیں ہے، ادھر تو جناب کہہ لگے ہیں، ادھر تو جناب کہہ لگے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو یہاں کہہ لگے ہوئے ہیں، کیا کھا لے کو؟ ان کی دعوت کھا لے کو جی میں بولا نہیں تھا جی نکو کو بولتے سب نہیں کھاؤ پرواہ نہیں کھاؤ پر بھائی تمہارے میدے کو دیکھو، ہر ایک کا میدا الگ الگ چیزوں کا عادی بن جاتا ہے۔ ہٹ کھانے والا میدا ہے نا، وہ ہٹ کھانے کا عادی بن گیا۔ روٹی کھانے کا جو میدا ہے وہ روٹی کھانے کا عادی بن گیا۔ چاول کھانے کا میدا ہے وہ چاول کھانے کا عادی بن گیا۔ اب چاول والے کو روٹی دے رہی، روٹی والے کو چاول دے رہی، طبیعت خراب ہوگی۔ ان کے مزاج کے مطابق چھوڑ دو۔ بھی آپ کو کیا پسند؟ ہمارے کرناٹکی میں بعض لوگ روٹی کے عادی ہیں۔ کیا عادی ہیں بھائی؟ روٹی کا۔ ان کو بھائی تم نے کیا ہونا؟ روٹی کھاؤ۔ بھائی تم نے کیا ہونا؟ چاول کھاؤ۔
ہمیں لوگ آئے چاول تے کو بھائی چھوڑو روٹی کھاؤ، میں نہیں چاول کھاتا، نہیں نہ کوئی روٹی کھاؤ، یہ کون سی پریشانی ہے؟ میں چاول کھا رہا ہوں بول رہا ہوں، تم روٹی کھاؤ بول رہی، مجھے روٹی اتنا سیٹ نہیں ہوتا، مجھے جو سیٹ ہوتا وہ کھا لیتا ہوں. تو اس طرح ہر گل را بوئے دیگر است. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو آزادی دے دی، بے فرائض میں تم لوگ پابند ہو. اور سے یہ بات سمجھو، فرائض میں تم لوگ، اس میں تمہاری رائے نہیں چلتی. فرائض میں تم لوگ پابند ہو. نہیں میں آپ فجر بعد میں پڑھ لیتا ہوں، ظہر بعد میں پڑھ لیتا ہوں، اس میں آپ کے اوقات نہیں چلیں گے. ظہر اللہ نے جو وقت متعین کیا اسی وقت میں پڑھو گے. فجر اللہ نے جو متعین کیا اسی وقت میں پڑھو گے. اب ایک اجتماعی عمل میں کسی کا ایکسکیوز نہیں چلے گا. اجتماعی عمل میں کسی کا ایکسکیوز، اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا میرا جی یوں چاہتا ہے میں آگ لگا دوں ان گھروں میں جا کر جو لوگ نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، مسجد ہونے کے باوجود مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں، جی یوں چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو کیا لگا دوں، جماعت کو کھڑی کر دوں، امام نماز پڑھاتا رہے اور میں جاؤں گھر گھر تلاش کروں، کون جی گھر میں، کون جی گھر میں، کون جی گھر میں، کون تو بھی رہا تو گھر کو چاک لگا ڈالنا سو. کیوں؟ گھر رہا تبھی تو ہے. کمرہ بولتے نہیں، کمرہ کیا بولتے ہیں؟ کمرہ کو کمرہ کیوں بولتے بولو؟ اصل میں کم رہ، اصل کیا تھا وہ بولو؟ کم رہ. کیا مطلب؟ کمرے میں کیا کرنا سو؟ کم رہنا سو. پڑھ جانا نہیں، میں نہ پڑھ سکا. کہاں؟ کمرے میں. کمرہ پڑھنے کی چیز نہیں، کم رہنے کی چیز. کم رہنے کی وجہ سے اسے کمرہ بولتے سو. ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہاں کیا کہا؟ اللہ نے اجتماعی عبادت میں کسی کو رخصت نہیں دی. روزہ کسی کو رخصت نہیں میں کھانا کھا لیتا ہوں. کھانا کھانا، غلاظت کھانا، دونوں برابر. بغیر کسی عذر کے کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھے، کھانا کھائے اور غلاظت کھائے، دونوں. پانی پیے اور غلیظ پانی پیے، دونوں برابر. کیوں؟ جتنا بڑا گناہ شراب پینے کا ہے، وہ اتنا ہی بڑا گناہ رمضان میں پانی پینے کا ہے. جب سب روزے رکھے ہوئے ہیں تو اکیلا پانی کیا پی رہا سو؟ کئی کو پانی پی رہا نہ. میں بیمار کے لیے تو اجازت ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، مریض ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کئی دوسرے دنوں میں تم اسے قضا کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ جب بیماری نہیں دیا، صحت مند ہیں، صحت مند لوگوں کو پانی اور کھانا رمضان میں حرام ہے نا بھائی. تو اجتماعیت میں کیا نہیں رخصت؟ اجتماعیت میں ایکسکیوز نہیں. انفرادی عمل ہے، انفرادی عمل تمہاری مرضی، تمہیں کب کرتے ہی کر لے. اس کا سے کیا بولتے ہیں سو؟ فجر کی تسبیح ظہر تک پورا کر لے سکتے ہو. فجر کی تسبیح، صبح کی تسبیح کب تک پورا کر سکتے ہو؟ ظہر تک. اور جو عصر کی تسبیح ہے وہ سونے تک. اس میں لمبا ٹائم. انفرادی عبادت کا ٹائم لمبا، اجتماعی عبادت کا ٹائم مختصر. اجتماعی کے لیے ہم بولیں گے ارے بھائی تم لوگ اس وقت میں پابند ہو. انفرادی میں ہم بولیں گے تم لوگ آزاد ہو. بولتے نہیں بھائی انفرادی عمل کر لیں. کیا اعلان ہوتا ہے؟ بھائی ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، اب انفرادی عمل کر لیں. بھائی بیان ہو گیا، انفرادی عمل کر لیں.
تو انفرادی اس کے لیے ٹائم ٹیبل نہیں, رات بھر آپ انفرادی کر. ماشاء اللہ کل رات بہت سارے ہمارے ساتھی انفرادی عبادت کی, بہت دیر تک. اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. ذکر کیے, دعا کیے, عبادت کیے, اللہ کے سامنے روئے, گڑ گڑائے, استغفار کیے, ہاں ہے نا بھائی. تو انفرادی عبادت کے لیے آزادی ہے. تو یہاں اللہ کے رسول نے کیا کیا, انفرادی عبادت میں آزاد کر دیا. تمہیں جس میں تمہارا جی لگتا ہے تم ایک کام کرو. بعض صحابہ کو خدمت میں بڑا شوق تھا, وہ خدمت کرتے تھے. ایک صحابی کا جنازہ آیا, تو جنازہ جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, ہاں بھائی, او بھائی یہ کون ہے؟ پوچھے ان کو. کہنے لگے حضرت ایک اجنبی انسان کا جنازہ ہے, اجنبی کا جنازہ ہے. کہا جی. فرمانے لگا اچھا ایک کام کرو بھائی, ان کو لے جا کر ذرا غسل دو. اب وہ غسل دینے کے واسطے گئے, کپڑے کپڑے اتارا, پانی گینی گرم کر لیا, غسل. ارے دوڑتے ہوئے دو صحابی آپ کی خدمت میں. حضور پوچھے کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول ان کے بدن میں لکھا ہوا ہے ھذا من اہل الجنہ, یہ جنتی ہے, لکھا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا کہاں؟ یہاں. اوہ ارے کون ہے بھائی, یہ کون ہے یہ اجنبی انسان کون ہے؟ تمام صحابہ سے بولے, ارے بھائی آپ لوگ اگر ان کو جانتے ہو تو ذرا دیکھو. تو وہ صحابہ سب کھڑ کو دیکھے, زیارت جیسے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں میت کی, تو زیارت کیے سب. زیارت کرنے کے بعد بولے, اوہ ارے یہ ان کو میں ایک مرتبہ دیکھا ہوں. مجھے کہاں دیکھے؟ کہ جس وقت مجاہدین جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, رات کو سوتے تھے, تو یہ بیچارے بھی خدمت میں رہتے تھے. لیکن تمام سونے والوں کو ٹھنڈ کی وجہ سے بے قراری ہوتی تھی, بے چین ہوتے تھے. یا اللہ یہ ٹھنڈ میں کیسے سوئیں, کیسے سوئیں, کیسے سوئیں. یہ بیچارے جاتے تھے جنگل, لکڑیاں لے کر آتے تھے, اور جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں داخل ہو رہی ہیں وہاں پر یہ آگ جلا دیتے تھے تاکہ پورا خیمہ ہیٹ ہو جائے, گرم ہو جائے, اور تمام ساتھی مجاہدین آرام سے سوئے. جیسے بولتے بھی بے چین ہو رہی, ہمیں مچھر بتی جلا دیے. کیا جلا دیے بھائی؟ تاکہ مچھر بتی کے ذریعے سے جو بیچارے معتکفین سونے ذرا سکون سے کیا ہوں, پریشان نہ ہوں, سوئیں. مچھر بتی جلا دیے. تو ویسا انہوں نے کیا کر دیے, آگ جلا دیے تاکہ کیڑے مکوڑے بھی نہ ستائیں, اور گرم ہو جائے خیمہ, اور سونے والے آرام سے سوئے. اس طرح کا عمل کرتے ہوئے میں نے کئی مرتبہ دیکھا. تو اللہ کے رسول کہنے لگے ان کے انفرادی عمل نے ان کو جنت تک پہنچا دیا. ان کے انفرادی عمل نے اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس بندے کے بدن پر لکھ دیا یہ جنتی ہے. کیسے جنتی بنا؟ خدمت. ایسی خدمت سب کو جھنڈا ہلا لگ پھرنے کی ضرورت نہیں. بھائی وہ چاہ کیسی ہے بھائی, بھائی وہ چاہ. ایک صاحب تھے, جب بھی مہمان ان کے گھر کو آتی فون آتا تھا کسی سے بھی, السلام علیکم, فون میں بات کرتے کرتے, بھائی جی ذرا پایا رکھ لو بھائی. انہوں فون میں کیا قصہ؟ نہیں میں مہمان آئے ہیں. مولانا آپ بھی ذرا وہ خیمہ رکھ لیجیے, کان میں کیا رکھ لے گو, فون رکھ لے گو. اب کیا قصہ؟ نہیں مولانا نظام الدین صاحب تشریف لائے ہیں, کھانا کھا لے کے ہمارے گھر میں. اب سو آنے جانے والوں کو سب بھی فون میں اعلان کرنا, سو کون آ کہیں, نظام الدین صاحب آ کہیں کھانا کھا لے کہیں, نظام الدین صاحب آ کہیں کھانا. ایک 10 جنے کو وہ بات بولے بغیر ان کی دعوت ہوتی اس نہیں. بھائی وہ رکھ لو, وہ یہ رکھ لو بھائی. وہ بھی کون سے جو آئٹم ہائی ٹیک آئٹم آئی, وہ اس کا نام بولتے ہیں کس میں, فون میں. سادے آئٹم جو ہیں سکا کھانا,
سکے پپڑا اس کا سب نام آتا نہیں اس میں. ہریرا ہریرا بھائی ہریرا حالانکہ ہریرا نہیں رہتا وہاں, خالی پانی رہتا اس میں. اب وہ موبائل میں سننے والا کیا سمجھ جانا حضرت کیا کر رہے ہیں, ہریرا پی رہے ہیں. تو اس طرح بعض لوگوں کو یہ کھجلی, جب تک انہوں آ کر ان کے کیے ہوئے اعمال کو ظاہر کرتے نہیں تب تک ان کی زندگی میں کامیابی ملتی نہیں. وہ بے چینی بے خیر, کیا رے اللہ میں کر کو کسی بھی دکھائے دینا, میں کر کو کسی بھی دکھائے دینا, میں کر کو کسی بھی دکھائے دینا, بے چین ہوتی رہتی. وہ کرنے کے بعد نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, وہ ہونا ضروری. وہ کون سا نیکی کر دریا میں ڈالنی کاندال, نیکی کر فیس بک میں ڈال, نیکی کر ٹویٹر میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال, نیکی کر یوٹیوب میں ڈال, کاندال خوش. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ وہ نیکی وہ صحابی نے جو کیا کسی کو معلوم نہیں سوائے وہ ایک صحابی کے, لیکن اللہ نے اس کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا تو فوراً ظاہر ہو گیا. تو اس لیے انشاءاللہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ نیکی کریں گے. تو میں یہ عرض کروں, آپ لوگوں کا ایک ذوق ہے, سب کو ایک ہی ذوق میں جوڑ نہیں سکتے. آپ کا کیا ذوق ہے, ایک وہ ذوق کے مطابق آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کو پانی پلانے کا ذوق, پانی پلاؤ. بعض لوگوں کو کھانا کھلانے کا شوق, کھانا کھلاؤ. لیکن فرائض مت چھوڑو. اجتماعی عمل چھوڑے بغیر انفرادی عمل میں آگے بڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پوچھتے تھے مجلس میں, ہاں بھائی آج کسی نے غریب کی مدد کی, تو صحابہ ہاتھ اٹھاتے تھے. صدیق اکبر بھی ہاتھ اٹھائے. ہاں بھائی آج کسی نے یتیم کی مدد کی, صحابہ ہاتھ اٹھائے, صدیق اکبر بھی ہاتھ اٹھائے. آج کسی نے بیوہ کی مدد کی, صحابہ میں کچھ ہاتھ اٹھائے, صدیق اکبر بھی ہاتھ اٹھائے. آج کسی نے کسی راستہ گم ہونے والے کو راستہ بتایا, صحابہ میں کچھ ہاتھ اٹھائے, صدیق اکبر بھی ہاتھ اٹھائے. آج کسی نے کسی کو پانی پلایا, صحابہ میں کچھ ہاتھ اٹھائے. ہر مرتبہ کون ہاتھ اٹھا رہی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر نیکی میں آگے. تبھی کہا گیا صدیق اکبر رضی اللہ, جس پوچھا گیا بے ہر ایک اپنے اپنے جنت کے دروازے سے جائیں گے, روزے داروں کا دروازہ, نمازیوں کا دروازہ, ذاکرین کا دروازہ, حاجیوں کا دروازہ, نمازیوں کا دروازہ. تو پوچھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضور کوئی ہے ایسا شخص جس کو 8 دروازے بلائیں؟ تو فرمایا میں امید کرتا ہوں تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو. صدیق تم ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جن کو 8 دروازے فخر کے ساتھ بلائیں گی. صدیق ادھر, بھائی ابو بکر ادھر, حضرت ادھر, حضرت ادھر. اللہ کرے کہ ہمیں بھی نصیب ہو. تو ہمیں لوگ ایک ہی پکڑ لگ بڑھ جاتی, ایک ہی چیک کام مجھے پکڑ لگ بڑھ جاتا. تو ایک صاحب کو ختنہ کرانے کا شوق, کیا کرانے کا, زندگی میں انہوں شوق سے کرنے کا. وہ ایک خالی کب پوچھو گے بھی انہوں نے ذرا ختنے کی فکر کرو نا دے, کیا ہے مصیبت. اب کیا بولا, اب سب کو پوچھنا کیا کرنے کا بھائی کس کس کا ختنہ ہوا, اور پوچھنا کیا بولو بھائی کیا پوچھنا, فکر کرو, فکر دلاؤ تو کیا کرنا ہمیں جس ختنہ اللہ اللہ کا رکو ایک بار کرتی سو ترغیب کیا دیتی سو اس میں جاگو. کہ بھائی ترغیب دینے کی چیز کیا وہ. ہاں البتہ بھائی میں ہر ایک جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب کو فکر کیا رہتی ہے, عمومی بیان کرنے کا نہیں. میں ایک جگہ گیا رائچور میں ایک گاؤں ہے لنکس گور, وہاں گئے ہم لوگ. جائے میں پوچھا بھائی آج کی مجلس کا کیا عنوان ہے, ختنہ. ختنہ
آج یہ نیا ٹاپک دے دیجیے کہ نہیں حضرت کو آج مجلس کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے ختنے کے سلسلے میں بتاتے ہوئے کہا ختنے کی فضیلت کیا ہے. سائنس کے اعتبار سے ڈاکٹروں نے کیا کیا کتنی بیماریوں سے حفاظت بتایا ختنے سے. تو جم کر بات ہو گئی. آپ یقین مانیے 400 غیر آ کر ختنہ کرائے. کتنے غیر؟ 400 غیر بچے لا کر بھی ہم ختنہ کرا لیں، ہم ختنہ کر لیں. میں بولیا بہریے ختنہ کرانے سے پہلے ختنے کی دعا پڑھو اور کلمہ پڑھا ڈال دو. کیا پڑھو اور بولنا، کیا پڑھو بولنا، بولو بھائی ختنے کی دعا بھائی پڑھو. بولو کیا پڑھانا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا دعا؟ کیا کی دعا؟ ختنے کی دعا. بے ختنے کا درد نہیں ہونا. کلمہ پڑھو جی، زور سے کلمہ پڑھا ختم کر دو. ایک ہمارے خلیج تھے غوث صاحب، انہوں کچھ لوگوں کلمہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لیے اور بہت بہترین ماشاءاللہ انہوں نے نماز عبادت وغیرہ کرنا شروع کیا. تو وہ لوگ عیسائی تھے. کچھ مہینوں کے بعد عیسائی لوگ آئے، آ کر کہنے لگے رے کیسا تم لوگ عیسائی سے مسلمان ہو گئے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لوگوں کو عیسائی ہی میں رہنا ہوگا. بول کر انہوں سو کیا کہ ان لوگوں کو دوبارہ عیسائی مذہب کا فارم گیرم ڈال کو چلی گئی. وکیل صاحب کو معلوم ہوا، خلیج جان کو، وہ فوراً وہاں سے وہاں پہنچے. کیا قصہ؟ نہیں ایسا نہ لوگ آپ کو فارم دے کو جا کو ہی ہم لوگ مذہب نہیں بدل سکتے. کہتے اچھا مذہب نہیں بدل سکتے، ٹھیک ہے بھائی ایک کام کرو، وہ جو ٹکڑا تمہارے بدن سے ہم لوگ ختم کرا لیتے نا جی، وہ جب تک لوگ لگاتے نہیں تو میں پھر ریورس جا سکتی نہیں. بولنے کیا کرنا تمہیں؟ ارے بھی اب تمہیں مسلمان بن گئے کس کے ذریعے سے؟ سنت ابراہیمی کے ذریعے سے مسلمان بن گئے. اب تمہیں ریورس جانا کو تو ٹکڑا کو لگانا، پھر دوبارہ لگا لیو چلے جاؤ. ارے کیا مولانا کہاں سے لاکھ لگانا، تو سب کہاں جا لاکھ لگانے کی چیز کیا بھی وہ. اب اتنی بات پر انہوں بولے اب تمہیں مسلمان بن گئے، اب کیا نہیں ہو سکتے تمہیں. اور وہ لوگ جو جماعت ہے تو بولا رہے ہم نے سب ختنہ کر لیا، مسلمان نہ ہو گئے، اب جا نہیں سکتے، ہمیں واپس نہیں جا سکتے. میرے بھائیو ختنہ کوئی معمولی چیز نہیں. یہ ڈبل روڈ کے عیسائیوں کے جو کیا ہے وہ مشان ہے نا جی، ڈبل روڈ نہیں نا وہ یہاں سامنے ہے نا ہمارے جی ولسن گڑھ یہاں سامنے آنا پڑ رہا. یہاں میرے پاس ایک انسان بیچارے کلمہ پڑھے تھے، ان کے بیوی بچے سب غیر ہی تھے، یہاں کے تھے. وہ بیچاری بہرحال آئے، عیسائیاں آئے، ان کے رسم و رواج سب انجام دینے کے بعد وہ لوگ جس وقت لے جا کر یہاں دفن کرنے کا پورا نظام بنا دیے. تو وہ بیچاری کے دل میں پتہ نہیں وہ کیا، حالانکہ زندگی پر لڑتی رہی سو. دفن کے وقت نے بولا لی نہیں میرے شوہر کے یہاں دفن کرو نہ کو، وہ مسلمان ہوں. اب آپریشن ہے، کیا بول رہی تھی مسلمان؟ یہ ہنگامہ. اب لا کو یہاں کھڑا کرنے کے بعد بولے گا تو ہنگامہ ہوتا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد فوراً مسلمانوں کو بلایا گیا وہاں مسجد سے. کیا قصہ ایسا کہتے نا، انہوں نے کیا کری بیچاری، میں تصدیق نامہ دیا تھا، وہ تصدیق نامہ اٹھا کر دکھا دلی دیکھو فلاں حضرت کے پاس کلمہ پڑھ کو ہی اس کی پوری تفصیلات یہاں موجود ہیں. اب جو ہی وہ تفصیلات دیکھے تو وہ بیچاری جو بات بتائی اس پر فادر اگر یہ لوگ یہ مسلمان بن کر انتقال ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے حوالے کر ڈالو بول کو فادر نے فیصلہ کر دیا. تو اس بیچارے کو ختنے کی وجہ سے، ختنہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی تدفین عیسائیوں کے یہاں ہونے سے اللہ نے بچایا. پھر لے آئے، غسل دیے، کفن پہنائے، جنازے کی نماز پڑھائے، پھر لے جا کو قبرستان میں دفن کرے. تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہم لوگ
اور وہ بیچارے کو ختم کرانے کی کا ایک شوق ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ ایک کام تو کر رہے ہیں، تو اس کام کرنے میں ہم لوگ رکاوٹ پیدا نہ کریں. جی خالی جی تو اس کی فکر کر لے میں ایسا بول کر اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا، چھوڑو، کرنے دو، کوئی نہ کوئی کام کرنے دو. پانی پلا رہے ہیں، پلانے دو. کھانا کھلا رہے ہیں، جس میں انفرادی عمل میں جس میں دل لگے اس میں کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن دوسرے کام کو حقیر نہیں سمجھنا. کیا نہیں سمجھنا بھائی؟ دوسرے کام کو کیا نہیں سمجھنا؟ کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا. انہیں کیا کر رہی، کون سا بڑا کام کر ڈال رہی گھر کو، تمہیں کون سا بڑا کام پھڑ ڈال رہی، ایسے سب باتیں گھر کو اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا. یہ ایک صاحب کی عادت بنگلور میں تھی، انہوں ہر مدرسے کو نمک دینا. ہر مدرسے کیا دینا؟ نمک. میں بولیا جی خالی نمک دے تو تمہاری جنت نمکینی ہو جاتی جی، ذرا مٹھی بھی بناؤ. خالی نمک دے ڈال کو اللہ لے با نمکینی جنت لے لے گا، تو خالی نمکینی چلتی اس میں، میٹھی چیز نہیں رہتی. تو اس کے بعد کیا کرنا بنانا، شکر دینا شروع کرو. اب انہوں 2-3 سال شکر دینا شروع کرے، شکر بھی نمک ایک آئٹم بڑھا دیا. گزشتہ سال اور ایک آئٹم بنا دیا، خالی شکر یہ کہہ دو دال کو بگارنا سو کس میں کیا کرنا مولانا کہ تیل بڑھانا شروع کریں گے. اب 3 آئٹم دے رہی ہوں. کتنے آئٹم دے رہی؟ نمک بھی دے رہے ہیں، شکر بھی دے رہے ہیں، اور ذرا بڑا نہیں بڑا. اسے ہم لوگ کیا نمک کی کیا حیثیت ایسا بول کر اگر ہم لوگ اسے ذلیل کرے بولے تو انہیں شکر پتا تھا کیا؟ جو شخص 300 روپے سے خدمت شروع کیا آج وہ 3,500 روپے تک پہنچ گیا. امید ہے دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا رہے گا ماہانہ. ٹھیک ہے بھائی؟ تو ہم لوگ کبھی کسی کو برا بھلا نہیں بولنا. بعض لوگوں کو عادت رہتی ہے مدرسے میں جمانے کی. ایک بڑے مولانا وہ کہنے لگے ایک جگہ اجتماع مل کر، ارے بھائی آپ کے والد صاحب نے مجھے لے جا کر مدرسے میں جمایا، ورنہ تو ہم لوگ مدرسے میں کہاں جانے والے تھے. مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی عبدالرؤف قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے 150 علماء ان کے برکت سے عالم بنے. ان کا کام کیا؟ ہر غریب بچے کو لے جا کر مدرسے میں جمانا، اس کی ذمہ داری لے لینا. دیکھو ماں تمہارا بچہ پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، اسکول کو جا رہا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے مدرسے میں جمع ڈال لیجیے، اسے کیا خرچہ ہے میں دے دیتا ہوں. مدرسے ڈالے جاتے تھے، ایڈمیشن کراتے تھے اور اس کی نگرانی کرتے تھے. آج اس زمانے میں 1,500 علماء 150 علماء، اور وہ 150 علماء کے ذریعے سے اللہ تعالی ہزاروں علماء بننے اور بنانے کا اللہ نے توفیق دے دی. خود قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے بڑے بھائی کی برکت سے میں عالم بنا. سمجھے بھائی؟ ایک شوق اپنے اندر، ایک ذوق پیدا کرو، یہ کام مجھے کرنا. اب وہ کہاں ہی بولو مدرسے میں لے جا کو جمانے والے کہاں ہی گشت کرنا، ساتھیوں سے ملاقات کرنا. بیوہ بیچاریاں بہت ساری ہیں، بچے ہیں ان کے، پوچھو ان کو بھائی بچہ کیا کر رہا. اس وقت ہماری نسل ضائع ہو رہی ہے محض کس وجہ سے؟ ہم لوگوں کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے. زیادہ سے زیادہ ایڈمیشن فیس لیں گے، ماہانہ 500 روپے کی 300 روپے کی، اس کے بیچارے کے صابن کا اس کا دوائی کا خرچہ وغیرہ ہوگا. وہ 300 روپے دے دیے وہ بیچارہ عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا. نگرانی کر لیے تو وہ بیچارہ حافظ، چھوٹا سا بچہ ہے اس کی نگرانی ہو گئی، حافظ عالم. یتیموں کو ماشاءاللہ بہت سارے، ایک اسماعیل بھائی بول کر ہیں، ان کا بھی کام یہ گاؤں جانا، چندہ کرنے جاتے سونا بیچارے، لیکن ان کے اندر اتنا جذبہ ہے گاؤں جانا، بچوں کو لے آ کر مدرسے میں جمانا. ان کے وجہ سے نہیں تو بھی 600 حافظہ بن کوئی. کتنے بنے بھائی؟ غریب بچے، مزدور کے بچے. میں کہتا ہوں
خالی یہ سوچ لینا نہیں خالی غریبوں کو لاگو جمائیں گے. امیروں کے بچے بھی لے آ کر جماؤ. امیروں کے بچوں کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, تم لوگ ہمیشہ یہ پوچھتے تو کیا ذرا بولٹنس سے نہیں بولتے نا. ارے بھائی باوا کے اندر بولٹنس نہیں, تو بیٹا کے اندر بولٹنس کیوں آئے گا؟ وہ بھی غربت میں پڑا ہے, غربت میں بڑا ہے, پڑا بھی غربت میں بڑا بھی غربت میں, وہ کیسا بولٹ سے بول سکتا ہے؟ دھیرے دھیرے بولٹنس آئے گا. ہاں اگر تونگری کے ساتھ پڑا ہے, تونگری کے ساتھ بڑا ہے, تو وہ تونگری کے ساتھ جو بڑھنے والا ہے وہ ہمت سے بولے گا, ہمت سے کہے گا. اس کو کسی کا ڈر, کسی کی لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہم لوگ اپنے طبقات میں مالداروں کے بچوں کو بھی مدرسے میں جمانے کا اہتمام کریں. ہمارے بچے انشاءاللہ ایک صاحب فارغ ہوئے تو ان کے 3 بھائی اور 1 بھائی, یہ چھوٹے بھائی, 3 بھائیوں نے کہا تو دین کے واسطے فارغ, میں 15,000 دیتی ہوں, انہیں 15,000 دیتا, انہیں 15,000 دیتا, 45,000 روپے ماہانہ تیرے اکاؤنٹ میں آ جاتی. تیرا کام کیا؟ فری دین کی خدمت کرتے رہنا صبح سے شام تک. کیا کرنا بھائی؟ فری. 3 بھائیوں نے مل کر چوتھے بھائی کی کفالت لے لیے, اپنے بھائی کی. اب وہ بیچارے پورے عالم میں کام کر رہے ہیں. خود مولانا اکبر شریف صاحب جو ہیں وہ خود کہنے لگے, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہوا, اس وقت کہنے لگے میرے بیرون کا اکثر خرچہ ہمارے بڑے بھائی نے سنبھالا. سفر میں جاتا تھا, خرچہ کون دیتے تھے؟ میرے بڑے بھائی دیتے تھے. جتنے اسفار کیے ہیں اپنے پیسوں سے نہیں, کن کے پیسوں سے؟ بڑے بھائی. انہوں بولتے بیٹا میں تو نہیں سفر کر سکتا, تو جا رہا, کتنی دور جانا, کتنی دیر جانا, جا, جو بھی خرچہ نہیں دیتا. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, وہ ایک مرتبہ ہمیشہ دعا کرتے, یا اللہ یحییٰ کی تو کفالت کر. اس نے میری کفالت لے کر دنیا سے مجھے بے نیاز کر دیا. یحییٰ ایک مالدار شخصیت تھے اس زمانے میں. انہوں نے کیا بولے حضرت حسن بصری سے آ کر, حضرت سفیان ثوری سے, کہ آپ جو دین کا کام کرنا کرو, ماہانہ آپ کے گھر کے ریشن لا کر پہنچانے کی ذمہ داری میری, آپ کی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری میری. فری دین کا کام, کتنی دور جانا جاؤ, کتنا کام کرنا کرو. ایسا جذبات رکھنے والے علماء حفاظ کے اگر ہم ساتھ دے دیں گے, 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں, اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے, آگے بڑھتے رہے, جو بھی کام کریں گے ہمارا اس میں انویسٹمنٹ ہے. جیسا انویسٹمنٹ کرتے نہیں, غارت ہونے کے واسطے, کیا ہونے کے واسطے؟ غارت ہونے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ تباہ ہونے کے واسطے جہاں انویسٹمنٹ کرتا وہاں نہیں کرتے. سب کے رازاں فاش ہوئے سو یہ میں سب کے رازاں فاش ہوئے سے کب سو بڑے صوفی سرمستان کسی کے تھے, آئیے میں فاش ہوتے ہی سو کو صورت نہ اتار لے کو جی آپ اس لیے گئے کیا 15 لاکھ کہاں سے نہیں کی وہ چونکہ سے ہوگی سب نہیں کر پڑے نا جی. کیا 20 نے اگر بولے 30 لاکھ کی, کیا 20 نے اگر بولے 40 لاکھ کی, کیا 20 نہیں. تمہاری امی کو دوائی لے کو پیسہ دینے بھی پیسہ نہیں سو, اور یہاں انویسٹمنٹ ہے. واہ, فاشوا نہیں ہوا. ارے غریب لوگ, کوئی قریہ ایسا نہیں, کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں کے لوگ لا کر پیسہ دے کر تباہ نہ ہوئے ہو. کیا نہیں؟ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ارے دے کر تباہ ہو رہے ہیں, اور یہاں دے کر آباد ہو جاؤ. یہاں دے کر, اور یہاں کتنا ہمیں نفع ملا وہ کب پتہ چلے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ, حضرت سفیان ثوری
جتنی خدمت کرے پوری زندگی میں اس کا ثواب میں پورا حصہ دار کون؟ حضرت یحییٰ. جو مالدار انسان ہے حضرت یحییٰ، انہوں نے پوری زندگی، سفیان ثوری جن کا نام مشہور و معروف، انہوں نے جو زندگی بھر خدمت کی اس کا پورا ثواب ان کو مل رہا ہے. اور آج بھی میں اگر قول بول رہا ہوں تو یہ قول کا ثواب حضرت یحییٰ کو مل رہا ہے. اس لیے ہم لوگ یہ نیت کریں انشاءاللہ، ایک شوق پیدا کریں، اپنا ایک ذوق، عبادتہ اپنی جگہ پر وہ ایک ذوق کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین اثر مرتب کریں گے. سب نیت کریں گے انشاءاللہ، سب نیت کریں گے. اپنے اپنے وہ ذوق جو پیدا کر رہی وہ آؤ کو ایک بار علماء سے مشورہ کرو، یہ ذوق میرا صحیح ہے کیا کرو کو. ارے سب سے اہم، اللہ نے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بینگن کا دوپہر کو بولا، ہاں آج دوپہر کو بیان ہے نا بھائی، کب سے ہے؟ 3 بجے سے. تو اس میں سب شریک رہیں گے انشاءاللہ. جتنے مرحومین ہیں ان کو بھی شریک کرو. کہاں ہیں مرحومین؟ جتنے مرحومین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شریک کرو. ان کو دعا پڑھانا کیا معلوم ہے؟ دعا کیا؟ قم باذن اللہ، کیا بولنا؟ قم باذن اللہ، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. بول کو دعا پڑھاتے اٹھاؤ. کسے؟ تمام مرحومین کو اللہ ان کو زندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انتقال کے فوراً بعد میت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ، تدفین کی ترتیب بنائی جائے سنت کے مطابق. سنت کے مطابق تدفین کی ترتیب بنا دی جائے. انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے اس کو حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر کر لٹا دیا جائے. اور جلد از جلد غسل، تجہیز و تکفین کی ترتیب بنا دی جائے. 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرے. جب بچی بالغ ہو جائے، بچے شادی کرنے میں، میت کی تدفین میں، اور نماز کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے بھائی. شوہر 4.5 لاکھ زیور کا زکوٰۃ دے رہے تھے، اب ان کا قرض ہو گیا تو کیا زکوٰۃ دینا؟ تمہیں دیو. شوہر دیتے تھے، شوہر نہیں دے رہی، تمہیں دیو. تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے انگوٹھیاں سب ہیں نا، وہ ایک انگوٹھی بیچو، زکوٰۃ دیو. زیادہ ایڈوانس دے کر کرایہ، مگر کرایہ کیا بھائی ہے؟ کمرے کے جانا 20,000 کرائے کی جگہ 8,000 کرایہ دینا کیسا ہے؟ میں اس کے سلسلے میں زیادہ ایڈوانس دینے کے بارے میں بتا دیا ہوں. زیادہ ایڈوانس کم کرایہ یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں. مجبوری کے اوقات میں وہ علماء کرام سے آ کر ملیں اور علماء اس کی رائے بتائیں گے، اس کے مطابق عمل کریں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ آدھے سے جو اصل کرایہ 20,000 ہے تو آدھے سے زیادہ کرایہ کی اجازت ہے. کم از کم 20,000 کا تو 10,000 سے زیادہ کم از کم انہوں کا دینا، کرایہ دینا. اور ایڈوانس مجبوری کے تحت جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دے دیں. اصل ایڈوانس مائنس کر کے بقیہ ایڈوانس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. 52.5 تولہ چاندی کے حساب کے برابر سونا یا پیسہ رہے تو کیا زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر پیسہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، بشرطے کہ سال گزر جائے. تراویح کے بعد بیان مکسلر میں آئے گا تو ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ انشاءاللہ میسیج کر دیا جائے گا. تراویح کے بعد کا بیان جو بھی آئے گا اس کے ٹائمنگ میسیج کر دیا جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون.